السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ آج شب برات ہے۔ پروردگار جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ کے فعل بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بہت ایزی آج کا مسلمان بخشش کو لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب العزت جل جلالہ کی جانب سے سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنی زندگی سے جائزہ لیں۔ روز مرہ کی زندگی میں آپ اگر اپنے گھر کے بڑے ہیں، آپ اگر اپنی شاپ کے بڑے ہیں، آپ اگر اپنی کمپنی کے بڑے ہیں، تو آپ کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کبھی کسی غلطی کرنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ آپ مجھ سے تو معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں۔ اگر وہ ایک جرم کرے تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم جلدی سے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ پوری زندگی ہم اس کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، پھر بھی پروردگار جل جلالہ خود ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اس سے پروردگار جل جلالہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے اور بندوں سے پیار کا اندازہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے رب قدیر جل جلالہ کو کتنی محبت ہے۔ اس محبت کا اندازہ رب قدیر جل جلالہ کے اس ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب قدیر شب برات غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک خود اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں کیا مانگا، جبکہ وہ سب معصوم، ان سے گناہ کا تصور محال، لیکن باوجود اس کے اگر آپ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں کا اگر قرآن مقدس میں مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا دیکھیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور مومنین کی مغفرت فرما قیامت کے دن، حساب کے دن۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغفرت کتنی بڑی چیز ہے، بخشش کتنی بڑی چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس فرمان کو اتنا ایزی لیتے ہیں کہ بس ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، چہرے پر پھیرے اور چلے گئے۔ نہیں، دل سے اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک مرنے والے کے لیے جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والا اس طریقے سے اس کی پوزیشن ہوتی ہے جیسے کسی سمندر کے اندر جہاز ہو جو ڈوبنے کے قریب ہو،
کسی سہارے کا محتاج ہو، بالکل اسی طریقے سے مرنے والا جو اس دنیا سے چلا گیا اس کی سچویشن ہوتی ہے، لیکن جب اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو جس طریقے سے سہارا ملنے پر ڈوبتا ہوا جہاز کنارے لگ جاتا ہے، ایسے ہی مرنے والا جو اس دنیا سے ہے، اگر اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے تو اسے راحت اور سکون کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اور مولا عز و جل اس مغفرت کی دعا کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اس کو بھی قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان والے اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں میرے مولا ان کی مغفرت فرما۔ پتہ چلا مغفرت بہت بڑی چیز ہے، اور میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر جل جلالہ یہی تو ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ والوں کی سچویشن ہمیشہ یہ رہی کہ وہ اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ جس چیز کے متمنی ہوا کرتے تھے وہ چیز بخشش ہوا کرتی تھی، مغفرت ہوا کرتی تھی۔ خود آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر دیکھا تو دعا کرنے لگے اور کہنے لگے، کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا جسے کاٹ کر کھا لیا جاتا اور قیامت میں اس سے کوئی حساب نہ ہوتا۔ یاد رکھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن کوئی روک لیا گیا اور اس کے حساب اور اعمال کی جانچ شروع ہو گئی تو یہ اس کے لیے بہت تباہی ہے۔ اسی لیے ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو روزے کے اہتمام کے بارے میں اسی لیے کہا گیا کہ جب آپ کا سال بھر کے دفتر کا آخری صفحہ جب روزے والا ہو اور پہلا دن بھی روزے کا ہو اور رات عبادت کی ہو سکتا ہے مولا شروع اور آخر کا دیکھ کر اپنے حبیب کے صدقے میں اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندے کو اپنے رب سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اپنے رب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ آپ دیکھیں اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر پروردگار جل جلالہ قیامت کے دن یہ ارشاد فرمائے میں نے سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو فرماتے ہیں کہ ڈرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ اور پھر ارشاد فرماتے اپنے رب سے امید لگاتے ہوئے کہ اگر قیامت میں رب قدیر فرما دے میں نے ایک کو بخش دیا سوائے سب کے، تو میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ایک میں ہی ہوں۔ تو اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر خوف بھی رکھنا چاہیے، نہ امید سے ہم غافل ہوں نہ پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ سے ہم بے خوف ہوں۔ امید اور خوف کے درمیان ہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے مغفرت طلب کیا کرتے، استغفار کیا کرتے، بخشش کی دعا کیا کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں پروردگار جل جلالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس امت پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ جب رب قدیر جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میرے محبوب آپ کو ہم اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو سرکار کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जब रब ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में है। तो रब जानता है कि हुजूर को अपनी उम्मत की बख्शिश की बेपनाह फिक्र है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। अल्लाह अकबर। आज माँ हो या बाप हो, हर कोई अपने बच्चों के सिलसिले में यही फिक्र करता है कि मेरे बच्चों की दुनिया संवर जाए, उसे कोई तकलीफ न हो, उसे दुनिया में कोई परेशानी न हो। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपने उस वक्त का ख्याल अपनी उम्मत के बारे में फरमाया जिस वक्त न माँ बेटे को काम आ सकती है, न बाप बेटे को काम आ सकता है, और वो कयामत का दिन है। आपने इस तरीके से अपनी उम्मत के लिए रब की बारगाह में अर्ज करके अपनी उम्मत की बख्शिश का एहतमाम फरमाया। आप अंदाजा लगाएं बख्शिश कितनी अजीम चीज है, मगफिरत कितनी अजीम चीज है कि अल्लाह अकबर, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में सताया गया, ताइफ में सताया गया, इतना सताया गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दीन की राह के अंदर सबसे ज्यादा मैं सताया गया हूं। आप अंदाजा लगाएं, इतने सताए जाने के बावजूद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हर नबी को एक दुआ अता की है। जो दुआ वो अल्लाह की बारगाह में करें तो मौला अज़्ज़ा व जल उस दुआ को यकीनन कबूल फरमाएगा। यूं तो अंबिया की दुआएं रब रद्द नहीं फरमाता, लेकिन एक मखसूस दुआ परवरदिगार करने का हुक्म और करने के हवाले से अपने नबी को मौका अता फरमाता है और नबी को ये तोहफा अता फरमाता है। जब रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्के में सताया गया, ताइफ में सताया गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, सरकार जब हर नबी को एक दुआ अता की गई तो आप वो दुआ कर लें ताकि उस दुआ की वजह से सताने वाले हलाक हो जाएं और उस दुआ की वजह से इन सताने वालों को जुर्म की सजा मिल जाए। तो कुर्बान जाइए, हमारी बख्शिश का ख्याल हमारे आका को कितना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस दुआ को कयामत के लिए छोड़ रखा हूं और कयामत मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए उस दुआ को मैं अपनी बारगाह में करूंगा ताकि मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। आप अंदाजा लगाएं, सरकार को भी हमारी बख्शिश की फिक्र, और मौला जानता है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत से लेकर विसाल तक अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा हमारे लिए किसी चीज की फिक्र रही तो वो मगफिरत की फिक्र रही, वो बख्शिश की फिक्र रही। आज हमारी दुआओं में अल्लाह की बारगाह से मगफिरत और बख्शिश की भीख मांगने का मामला बराए नाम रह गया और हमने इसे कोई अहमियत नहीं दी। यही वजह तो है कि शब बारात जैसी मुकद्दस शब इंसान गफलत का शिकार होकर गुजारता है, गुनाहों में गुजारता है, या फिर वक्त जाय कर देता है, टाइम पास कर देता है, जबकि मेरा मौला वादा खिलाफी नहीं फरमाता और वो ऐसा सखी है कि जब बुलाता है तो जरूर देता है। जब उसने फरमा दिया है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी खताओं को माफ करूं, आप अंदाजा लगाएं कितने लोग हैं जो रात अल्लाह की बारगाह के अंदर मगफिरत की दुआ करते हों, बख्शिश की भीख मांगते हों। क्या हमारे दामन पर गुनाहों के धब्बे नहीं लगे? क्या हमारा वजूद गुनाहों पर गवाह नहीं है? बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, जमीन के चप्पे चप्पे से लेकर हमारे वजूद का रोंगटा रोंगटा हमारे गुनाहों पर गवाह है। लेकिन अफसोस, हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह से बख्शिश के हुसूल के लिए मेहनत व मशक्कत या शब्बेदारी करते हुए नहीं दिखाई देते। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु किन लोगों की बख्शिश फरमाता है। खास तौर पर तो आपने सुन लिया कि आज की शब परवरदिगार बख्शिश का परवाना अता फरमाता है और बनी कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद के बराबर
اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن آئیے میں کچھ اعمال بھی آپ کو بتاتا ہوا چلوں تاکہ آپ ان اعمال کی بنیاد پر بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے مغفرت حاصل کر لیں۔ اس لیے کہ شب تو آج کی افضل ہے، لیکن باقی دنوں میں بھی اگر ان اعمال کو آپ اختیار کرتے ہیں تو ان اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنی زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیا میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ یعنی زبان اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے کھلے، اچھی باتوں کے لیے کھلے، اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق کھلے، اور اللہ عز و جل نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لفظوں کے استعمال کے سلسلے میں زبان سے منع فرمایا اس سے اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھے حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے کراہیت کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر، مثال کے طور پر ٹھنڈی شدید ہے، اس کے باوجود بندہ اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے۔ اب تو وہ زمانہ نہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی کا اہتمام نہ ہو سکتا ہو، لیکن بستر چھوڑ کر ٹھنڈی میں آدمی اٹھ جائے اور وضو کر لے، لیکن اس وقت اگر شیطان سلانے کی کوشش کرتا ہو لیکن بندہ اٹھ جائے اور اٹھ کر کے وضو کر لے، تو یہ وضو کرنا بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز ادا کر لیا، یعنی فجر کی نماز اس نے ادا کی، اور اس کے بعد اس انتظار میں ہے، اس سوچ میں ہے، اس فکر کے اندر ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوگا تو میں ظہر کی نماز ادا کر لوں گا، اور ظہر کی فکر اور ظہر کی نماز کا خیال اس کے دل و دماغ میں ہے اور اس کے انتظار کے اندر ہے۔ ایسا انتظار کرنے والا شخص بھی جب مرے گا تو پروردگار جل جلالہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھے تو کلمہ طیبہ کا ورد بھی اس کے لیے جنت کی ضمانت بن جاتا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ارشاد فرمایا، کل پروردگار جل جلالہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کون ہے جس کا اجر میرے ذمے ہے اور میں اسے جنت میں داخل کروں۔ میدان قیامت میں لوگ پریشان ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے اللہ کے ذمے کسی کا اجر؟ اتنے میں پروردگار جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، ہزاروں کی تعداد میں، بے شمار تعداد میں بندے کھڑے ہو جائیں گے۔ مولا ارشاد فرمائے گا، تم نے زمین پر ایک دوسرے کو معاف کیا، اس کا اجر میرے ذمے ہے، آؤ آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تم جنت میں چلے جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، شب برات اسی لیے پروردگار جل جلالہ ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو دنیاوی اعتبار سے اپنے سینے میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہوں۔ اس لیے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اپنے سینے کو کینے سے پاک کر کے معاف کر دیں۔
میں نے ابتدا میں عرض کیا آپ کو کہ مغفرت کتنی عظیم چیز ہے، بخشش کتنی عظیم چیز ہے۔ اگر ہم رات بھر عبادت کریں اور سینے میں کینہ ہو، رات بھر مغفرت کی دعا کریں اور سینے میں کینہ ہو، تو یہ رات بھر کی مغفرت کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ سینہ کینے سے پاک نہ ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا ہمارا دل سخت ہو گیا کہ ہم کسی کی نفرت دل میں رکھیں اور دل میں نفرت کی وجہ سے ہماری بخشش اگر رک جاتی ہو تو ہم اس کی پرواہ نہ کریں؟ میں سمجھتا ہوں شاید روئے زمین پر ایسے کم نصیب مسلمان بہت کم یا شاید نہ ہوں جو اپنی بخشش کے لیے اور بخشش کے حصول کے لیے جو ہے وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اس لیے آج کی رات سینے کو کینے سے پاک کر لو، اور یاد رکھو دل کے حالات کو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مولا ضرور جانتا ہے، رب قدیر جل جلالہ ضرور جانتا ہے۔ اس لیے اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لو تاکہ مولا عز و جل کی تجلی جب ہمارے دل پر پڑے تو وہ دل کو صاف پائے اور اس کے عوض کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی عافیت کا طلبگار، ہے کوئی شفا کا طلبگار؟ اس لیے کہ یاد رکھیں روزی دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے، عافیت دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے، اور شفا دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے۔ جب وہی خود پکار رہا ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، تو یاد رکھیں آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ کے اندر مانگنے میں کوتاہی نہ کریں، مانگنے میں کنجوسی نہ کریں، مانگنے کے اندر سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ بہت غنیمت جان کر آج اپنے رب کی بارگاہ میں خوب التجائیں کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اور مغفرت کی بخشش کی دعا رشتہ دار اعزاء اقربا کے لیے کریں۔ اور ایک خاص بات میں آپ سے عرض کروں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو اس دعا کا مقام وہی ہے جو حاجی احرام کی حالت میں کسی کے لیے دعا کرتا ہو۔ اسی طریقے سے باپ کی دعا کے حوالے سے آقا نے فرمایا باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے۔ تو آج دعائیں کریں، مغفرت کی دعا کریں، اپنے لیے بھی، مرحومین کے لیے بھی، رشتہ دار کے لیے بھی، اعزاء اقربا کے لیے بھی، اور اگر آپ کو کسی نے ستایا ہو تو اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ اگر آپ کی دعا سے اس کی بگڑی بن جاتی ہو تو انشاءاللہ مولا بھی آپ کی بگڑی بنا دے گا۔ اس لیے کوتاہی نہ کریں، اس لیے سستی نہ کریں، خوب اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کے ارادے سے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں اور عافیت مانگیں۔ اس وقت عافیت کی ضرورت پوری دنیا کے انسانوں کو ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کو ہے، اس لیے آج عافیت کی بھیک بھی مانگیں اور یاد رکھیں اس کے لیے بہترین دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ جب کوئی یہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے دونوں جہاں کی عافیت اور دونوں جہاں کے سکون کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ بخشش کی بھیک مانگنے کے ساتھ یہ بھی ارادہ ہو کہ آئندہ جو گناہ پروردگار جل جلالہ کہ ہم نے کیے تھے، اس کی نافرمانیاں جو ہم نے کی تھی، آئندہ ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں گے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کورونا وائرس ہو یا اور کوئی وبا ہو یا اور کوئی موذی مرض ہو یا اور کوئی پریشانی ہو، ہر پریشانی کا حل اگر کوئی کرنے والی ذات ہے تو پروردگار کی ذات ہے، وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو معاف فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مرحومین کے لیے آج کی رات یاسین شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا شب برات، جمعہ
यौम आशूरा और ईदैन को मरहूमीन की रूहें दरवाजे पर आती हैं और बड़ी बेकसी के आलम में कहती हैं, हम पर मेहरबानी करो सदके के जरिए। अल्लाह अकबर। जब उनके नाम पर कोई सदका कर देता है तो खुश होकर के वो रूहें वहां से लौटती हैं। अब यहाँ मुझे एक और हदीस याद आ गई मगफिरत के हवाले से और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत के हवाले से। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा विसाल भी तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह अकबर। हयात इसलिए बेहतर है कि आप दुनिया के लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हिसाब फैज कर सकें, और विसाल के हवाले से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी कि मेरा विसाल इसलिए बेहतर है कि मैं तुमसे पहले कब्र में जाकर जब तुम्हारे आमाल मेरे सामने पेश किए जाएंगे तो अच्छे आमाल होंगे तो मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में तारीफ करूंगा, और अगर बुरे आमाल होंगे तो मैं कब्र में रहकर तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। बताओ हमारे आका के कितने हम पर एहसान हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी मगफिरत की कितनी फिक्र फरमाते हैं। आओ सच्चे दिल से आज की रात बारगाह समतीयत में दुआ भी कर लें, मगफिरत की भीख भी मांग लें, इल्तिजाएं भी कर लें, माबूद बरहक करम की नजर फरमाकर अच्छों के सदके में हमें बख्श दे, वरना याद रखें हिसाब लेने पर वो आएगा तो हम में का कोई ऐसा नहीं जो उसकी बारगाह में हिसाब दे सके। इसीलिए खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह हमारा हिसाब आसान फरमाना। ये उम्मत की तालीम के लिए था, ये उम्मत को दर्स देने के लिए था, लेकिन हम सब कुछ भूल गए और हमने ये सोचा जिंदगी हमारी है, वजूद हमारा है, माल हमारा है, हम जिस तरह चाहे खर्च करें। नहीं नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो नेमतें दी हैं उसका हिसाब लेगा। इससे पहले कि वो हिसाब ले हम खुद हिसाब अपना ले लें और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में खूब मगफिरत की भीख मांगकर अपने रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह से परवाना हासिल करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुआ के जरिए भी हम अल्लाह से बख्शिश की तलब कर सकते हैं, अल्लाह से बख्शिश मांग सकते हैं, मगफिरत की भीख मांग सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करके कम से कम 100 मरतबा पढ़कर अल्लाह से मगफिरत की भीख मांग सकते हैं। और इसी के साथ साथ सलातुत तौबा, 2 रकात नफिल, जब ये 2 रकात नफिल तौबा की नीयत से पढ़नी हो तो अच्छी तरीके से वुजू कर लें और फिर उसके बाद 2 रकात सलातुत तौबा, पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़कर फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में चाहे सजदे की हालत में चाहे यूं ही बैठकर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करें, माफी मांगे, बख्शिश की भीख मांगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू जरूर करम की नजर फरमाएगा और मगफिरत का परवाना अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे उम्मीद है कि आज रात जब आप बख्शिश की दुआ के लिए अपने हाथों को उठाएंगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तेदार के लिए, आइज़ा अकरबा के लिए, मोमिनीन और मोमिनात के लिए, और याद रहे तो मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी आप जरूर बख्शिश की दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू बख्शिश तलब करने वालों को जरूर माफ फरमाता है। आप देखें ना, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत जब मिना तशरीफ ले गए, हज के लिए जब गए थे तो मिना में जब मस्जिद खैफ के अंदर आप पहुंचे, मस्जिद खैफ के अंदर इस तरीके से एक कोने से आवाज आ रही थी जैसे कोई मक्खी भिन भिना रही हो। अल्लाह अकबर। आला हजरत जो है वो हाफिज अहादीस कसीरा थे और बड़े अजीम मुहद्दिस थे। उन मक्खी के भिन भिनाने की जैसी आवाज को सुनकर फौरन उन्हें सरकार का इरशाद याद आ गया कि जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो इस तरह से आवाज आती है जैसे मक्खी भिन भिनाती हो। आला हजरत समझ गए उधर कोई अल्लाह के वली हैं जहां से ये आवाज आ रही है। तो जिस कोने से, जिस जगह से भिन भिनाने की आवाज आ रही थी, आला हजरत उस तरफ बढ़े तो एक बुजुर्ग वहां पर तशरीफ फरमा थे। उन्होंने आला हजरत अजीमुल बरकत को दूर से आते देखा। तो जानते हैं आला हजरत क्यों बढ़ रहे थे,
کیا دعا کرانے جا رہے تھے اس بزرگ کے پاس؟ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت اس بزرگ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ بزرگ نے فوراً فرمایا جاؤ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اعلیٰ حضرت پلٹ کر کے آ گئے اور فرماتے ہیں میں یہی دعا کرانے کے لیے گیا تھا، لیکن میری گزارش سے پہلے انہوں نے میری مغفرت کی دعا فرما دی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغفرت بہت عظیم دولت ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل خود ہمارا رب ہم سے ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں؟ یقیناً ہم سب بخشش کے طلبگار ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل میری، آپ کی، ہم سب کے والدین کی اور جملہ مومنین کی اللہ رب العزت جل جلالہ مغفرت فرمائے۔